برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہم جنازے لے کے جا رہے تھے، اور وہ انصاری صحابی کا جنازہ تھا، تو ہم اس کو لے کے جا رہے تھے، اور ابھی قبرستان پہنچے تو اس کو ابھی تک ہم نے دفنایا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کیونکہ جو اللہ کے نبی کرتے تھے صحابہ بھی وہی عمل کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جب بیٹھے تو کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے نا تو تم سمجھو گا کہ ایز اف برڈز ور سٹنگ آن آور ہیڈز، جیسے پرندے ہمارے سروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اٹ واز پن ڈراپ سائلنس، وی ور سائلنٹ اینڈ وی ور آبزرونگ آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کی وجہ سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سوٹی تھی، اور وہ اس سوٹی کو زمین سے پوک کر رہے تھے، زمین پہ پوک کر رہے تھے اسے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر زمین کی طرف دیکھا، اور ٹوٹل اس طرح 3 دفعہ کیا، اور پھر فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو، تو ہم نے پناہ مانگی قبر کے عذاب سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، 3 دفعہ مانگی۔ اور پھر فرمایا کہ جب ایک نیک روح اپنے رب کے پاس جاتی ہے، جب اس کو موت آتی ہے تو the angels come to him with faces like sun بید الوجوہ، white faces، اور وہ angels اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں as far as his eyes can see۔ Now this person is looking at the angels for the first time in his life۔ اب یہ موت کا وقت ہے، سکرات الموت میں ہے، اور یہ اینجلز کو دیکھتا ہے، تو نیک شخص کے پاس angels will بید الوجوہ، white faces come to him as far as his eyes can see، اور پھر ملک الموت آتے ہیں اور وہ اسے کندھے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ اخرجی ارجعی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ اکبر، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے روح، اے مطمئن روح، نکل اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی نعمتوں کی طرف۔ اللہ ہمیں بھی یہ کلمات سننا نصیب فرمانا جب ہماری موت ہو۔ وہ کیسے نکلتی ہے؟ جیسے الگ نے کہا کہ جیسے تم ایک ویسل سے پانی کو کسی چیز میں ڈالتے ہو، جیسے یہ پانی پڑا ہوا ہے نا میرے پاس، اس کو اگر کسی گلاس میں ڈالا جائے یا جگ سے گلاس میں پانی ڈالا جائے، اٹس ویری ایزی ٹو پور واٹر ان دس گلاس، کیونکہ اٹس اسموتھ، وہ فوراً سے نکلتی ہے، اور اینجلز اس کو لیتے ہیں اور اپنے ساتھ کیا لے کے آتے ہیں جنت سے؟ کفن من اکفان الجنہ، جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن، وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنت کے پرفیومز میں سے ایک پرفیوم، اور وہ اس کو اس کفن میں لپیٹتے ہیں اور اس کو پرفیوم لگاتے ہیں، اور فوراً سے اوپر نکلتے ہیں اور آسمان دنیا کی طرف چلتے ہیں، آسمان کی طرف، اور جتنے بھی اینجلز ہیں جن کے پاس سے یہ روح گزرتی ہے، اس کی خوشبو کو سونگھ کے اور اس کے پاس آتے ہیں ٹو گیو ہم پروٹوکول۔ جیسے آپ نے کوئی بڑا انسان دیکھا ہے نا، جب وہ کسی جگہ پہ نکلتے تو اس کا ایک انٹوراج ساتھ ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈز، اس کے ایک انٹوراج پورا ساتھ ہوتا ہے، تو angels accompany this روح and call this person with the best of his names، فلاں بن فلاں ہے فلاں، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ the angels ask who is this person، کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ میرا نام اور آپ سب کا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کے بارے میں اینجلز خوش ہوں اور اس کے اچھے الفاظ کلمات بول رہے ہوں اور ان کو کمپنی کرنے کے لیے آئیں، اور وہ کمپنی کرتے ہیں، اور اس کی خوشبو سے وہ جو دنیا کا جو ہیون ہے وہ مہک جاتی ہے، جو فرسٹ ہیون ہے وہ تر ہو جاتا ہے اس خوشبو سے، اینڈ دے کال ہم ود دی بیسٹ آف ہز نیمز، جو کہ دنیا میں اس کے لیے بہترین الفاظ اور کلمات ادا کیا جاتے ہیں، اور پھر اس سے اوپر لے جایا جاتا ہے، اور جب پہلا آسمان آتا ہے اس کو ناک کیا جاتا ہے، آواز آتی ہے کہ کون ہے، جواب آتا ہے کہ فلاں بن فلاں ہے، تو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، دروازے کھولے جاتے ہیں آسمان کے اور اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ سو the angels of first heaven they leave right there، حتیٰ کہ سیکنڈ ہیون کے جو اینجلز ہیں وہ اس کو کمپنی کرتے ہیں اور وہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور قریب آتے ہیں اور پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے یہ شخص؟ تو کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے۔
وہ اس کو کمپنی کرتے ہیں اینڈ دے کال دس پرسن ود دی بیسٹ آف ہز نیمز، خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس کی خوشبو سے سیکنڈ ہیون بھی مہک جاتا ہے، اوپر جا جاتا ہے تھرڈ ہیون، ٹل فورتھ، ٹل ففتھ، ٹل سکستھ، ٹل سیونتھ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی اعمال نامے کو ایلیجین میں ڈال دیتے ہیں. اور ایلیجین کیا ہے؟ کلا ان الکتاب الابرار لفی ایلیجین، بے شک جو نیک لوگوں کی کتابیں ہیں وہ علیجین میں ہوں گی. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم یشہد المقربون، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام نیک لوگوں کی نام اعمال کو رکھا جائے گا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ، عیسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، اہل البیت اور صحابہ کی اعمال نامے کو وہاں پہ ہوگا. اور کتنا ہی لکی وہ شخص ہے جس کے اعمال نامے کو ان لوگوں کے ساتھ ڈال دیا جائے، ان کے ساتھ رکھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے کو بھی اتنا وردی بنا دینا یا اللہ، اور ہمیں اس دنیا میں وہ اعمال کرنے کی توفیق دیں کہ ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے نہ بھرا ہو بلکہ نیکیوں سے بھرا ہو. اور وہ اعمال نامہ وہی ہوگا جس میں نیکیاں تھیں. اگر گناہ کبھی ہو گئے تو اللہ اس کو اللہ سے معافی مانگ کے اس رمضان کے مہینے میں ہر رات اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں معاف کر دوں. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. روزانہ رات کو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے اور مزید کر، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور مزید خیر کام کر. اور اے شر کے چاہنے والے اب تو رک جا، اب تو بس کر دے. تو اس رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیں تاکہ ہمارے اعمال نامے کو بھی ایلیجین میں رکھا جائے جہاں پہ تمام نیک لوگوں کے اعمال نامے پڑے ہوں گے. وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اس میں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم تمہیں اسی میں سے نکالیں گے ایک دفعہ پھر. یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ سو کہی جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس روح کو اسی قبر میں لایا جاتا ہے، اور اس قبر میں جہاں پہ انسان کا آخری ٹیسٹ ہوگا 6 feet انڈر، جہاں پہ وہ آتا ہے تو اپنے فیملی والوں کے، اپنے قریبی، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بہن بھائیوں کی آوازیں سنتا ہے قدموں کی کہ وہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی ساتھ نہیں جاتا قبر میں. واللہ حدیث میں آتا ہے قبر تک 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، انسان کا مال، انسان کا اہل، اس کی فیملی، اور انسان کے اعمال. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے. مال اور فیملی واپس چلے جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، لیکن جو اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. اب اس کا ٹریٹمنٹ اس کے اعمال کی بیسس پہ ہوگا. دنیا میں تو مال کی بیسس پہ تھا نا، کس کے پاس زیادہ مال ہے، کس نے بزنس کلاس ٹکٹ لیا ہے، کس کے پاس اکانومی کلاس ہے. یہاں پہ جو بدلہ ملے گا وہ اعمال کی بیسس. اچانک سے کیا ہوتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. کچھ روایات میں آتا ہے لیکن اوتھینٹک نہیں ہے، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، لیکن جو صحیح حدیث سے ثابت ہے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. اور وہ کیسے ان کی انٹری ہے؟ بڑی خوفناک. واللہ اگر میں آپ لوگوں کو ان کی صرف ڈسکرپشن بتانا شروع کر دوں تو ہم حیران ہو جائیں کہ وہ کتنی خوفناک شکل کے ہوں گے. یہ نیک اور بد دونوں کے پاس آتے ہیں، اور ان کی آواز بجلی کی آواز ہے، ان کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں، اور یہ زمین کو چیرتے ہوئے اور پھاڑتے ہوئے آتے ہیں. جب انسان اندھیرا اکیلے میں ہوگا تو یہ آئیں گے and they'll scream and shout من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ کہے اللہ، اللہ میرا رب ہے. من نبیک، یا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تم نے کس دین کو فالو کیا؟ کہے گا اسلام. اور پھر پوچھا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے جن کو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا؟ تو کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ شخص دوبارہ ان پہ چیخیں گے اور دوبارہ ان پہ چلائیں گے. یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوگا. من ربک، ما دینک، اور یہ شخص کون ہے جو جنہیں تم ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شخص کہے گا یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ پوچھیں گے what have you done، تم نے دنیا میں کیا کیا؟
تو وہ شخص جو نیک ہوگا وہ کہے گا، سچ بولے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں اس پہ ایمان لے کے آیا اور میں نے اسے ایکسیپٹ کیا. اس ٹائم کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، اس ٹائم تو جھوٹ میک اپ کرنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہوگا. یہ شخص کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پہ ایمان لے کے آیا اور میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. امیجن جس شخص نے اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھی، وہ کیا جواب دے گا، وہ کیا ان کو فرمائے گا. حتیٰ کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو جیسی وہ رپلائی ٹھیک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو وہیں پہ تثبیت دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں، براء ابن عازب کی حدیث میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں نا ان کو تثبیت دیتے ہیں، ان کو اسٹیڈ فاسٹنس دیتے ہیں، کنسسٹنسی، ان کے قدموں کو جما دیتے ہیں جب قدم پھسلتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا، شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا، ایمان. اگر ایمان ہے تو دنیا میں بھی فتنوں سے بچ جائیں گے، تثبیت ملے گی، اسٹیڈ فاسٹنس ملے گی اور قبر میں بھی بچ جائیں گے. اگر ایمان نہ ہوا تو پھر دنیا میں بھی پھسل جائیں گے، فتنوں کا شکار ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہوگی. بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں کب؟ قبر کی زندگی میں اور محشر کے میدان میں. تو اللہ کی وہی آیات کی تلاوت کی اس حدیث میں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں کہ میرے سلیو نے، my slave has spoken the truth، میرے بندے نے سچ بولا. تو اس کی بستر کو فراش من فراش الجنہ بنا دیا جائے، اس کے بستر کو جنت کے بستروں میں سے ایک بستر بنا دیا جائے. اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے جہاں سے یہ اپنا محل اور اپنا زمینیں اور اپنا کنگڈم دیکھ سکے. اور اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جائے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جائے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نے فرمایا دس از دا لاسٹ ٹیسٹ آف اے بلیور ان دس ارتھ. حتیٰ کہ وہ بندہ عیاشیوں میں ہوگا اور اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوگا اور پھر کیا چیخے گا، چلائے گا، اللہ کو پکارے گا، یا رب جلدی سے قیامت کا دن آ جائے، پلیز برنگ دی آور، پلیز برنگ دی آور سو دیٹ آئی may meet my wealth and family.